بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین، ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح کی چند فصلیں تھیں، ان فصول میں سے چھٹی فصل مہر کے بارے میں تھی، تو اس فصل کا آج یوں سمجھے کہ آخری درس ہے۔ تو اس کے بعد اسی فصل میں کوئی 10 مسائل کے عنوان سے بھی یہ مسئلے پیش کریں گے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کی جو ہے کیا ہے کچھ نہ کچھ ایک دو مسئلہ پڑھیں گے۔ تو آج کے درس کا عنوان یہ ہے تفویض المہر، یعنی عورت اپنی طرف سے مہر معین نہیں کرتی بلکہ شوہر کو کہتی ہے کہ جو تمہاری مرضی۔ تو کیا ایسی صورتحال میں یہ عورت مرد کے حوالے کر سکتی ہے، یا مرد اور عورت دونوں متفق ہو کر تفویض پہ جو ہے کیا ہے وہ اتفاق کہتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں۔ تفویض کی صورت میں اگر بیوی شوہر میں سے کوئی ایک مر جائے دخول سے پہلے، تو اس وقت اس مہر کا کیا مسئلہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عورت بضع، یعنی وہ جو زنانہ کام ہے جو بیوی شوہر کے درمیان، وہ بھی شوہر کے حوالے کر سکتی ہے کہ مہر دو نہ دو، میں اس حوالے سے تمہارے لیے حاضر ہوں، البتہ سیغہ پڑھیں گے، ایجاب قبول کریں گے، نہیں تو وہ زنا میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں وَلَوْ فَوَّضَا فِي الْعَقْدِ، اگر بیوی شوہر دونوں عقد میں جو ہے کیا ہے تفویض کرتے ہیں، کس کو؟ تقدیر المہر، مہر کی مقدار کو، الی عہدہما، یعنی دونوں کہتے ہیں کہ ہم طے نہیں کریں گے، بیوی کہتی ہے شوہر کو جو تمہاری مرضی، یا شوہر کو کہتی نہیں جو میری مرضی چلے گی، تو صح یہ تفویض کرنا صحیح ہے۔ وہو المعبر عنہ، یہ جو بیوی شوہر کا آپس میں توافق ہوتا ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے بتفویض المہر، کے تفویض مہر، بأن تقول، مثلا وہ عورت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ زوجتک نفسی، میں نے تمہارے ساتھ اپنی شادی کر لی، الا ان تفرض من المہر ما شئت او ما شئتو، کہ جو ہے کیا ہے مہر کو معین کریں گے، ما شئت پڑھیں یعنی جو تو چاہے گا، شئتو جو میں چاہوں گی، یا پہلے والے کو متکلم پڑھیں تو دوسرے والے کو مخاطب کا صیغہ، ٹھیک ہے، دونوں صورت میں ما شئت جو تو چاہے گا، ما شئتو جو میں چاہوں گی، یا ما شئتو جو میں چاہوں گی، ما شئت جو تو چاہے گا، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وفی جواز تفویضہ الی غیرہما، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ مہر کو حوالے کریں اپنے غیر کے، یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں کہتے ہیں کہ جو لڑکی کا دادا ہے جو اس کی مرضی، یا لڑکی کے باپ کی مرضی، یا لڑکے کے باپ کی مرضی، او الیہما معن، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو بھی اختیار ہے اور جو ہے کیا ہے جناب غیر کو بھی اختیار ہے۔ وجہان، اس کے بارے میں دو وجہ ہیں۔ من عدم النص، ہم دیکھتے ہیں کوئی روایت تو موجود نہیں ہے جو اس قسم کی جو ہے ہمیں اتنی چھوٹ دے دے، تو نتیجے میں مشکل ہے کہ غیر کو یہ مہر حوالے کر دیں۔ وَمِنْ أَنَّ الْغَيْرَ كَالنَّائِبْ عَنْهُمَا، اور ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ یہ غیر بھی ایسے ہے جیسے بیوی شوہر کا نائب ہے، تو نتیجے میں یہ مہر کی مقدار معین کر سکتا ہے۔ وَالْوُقُوفُ مَعَ النَّص، کہتے ہیں لیکن نص کے ہوتے ہوئے اگر ہم توقف کر لیں، نص تو یہ کہتی ہے کہ بیوی شوہر ایک دوسرے کو تفویض کر سکتے ہیں، طریق الیقین، یقین کا راستہ یہی ہے کہ جو نص نے بیوی شوہر کو اجازت دی ہے تو غیر کی طرف ہم نہ بڑھیں۔ وَلَزِمَ مَا حَكَمَ بِهِ الزَّوْجُ، اور پھر لازمی ہو جائے گا ما، وہ مہر کی مقدار، حکم بہ زوج، جس کی شوہر جو حکم کر دے کہ مثلا 100 روپیہ میں حق مہر دوں گا، البتہ مما یتمول، وہ ایسی چیز مہر میں رکھے جو مالیت رکھتی ہو، بازار میں جائیں تو اس کی جو ہے کیا کچھ نہ کچھ قیمت مل سکے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ کم قیمت ہی کیوں نہ ہو، وَمَا حَكَمَتْ بِهِ، اور وہ مہر بھی ٹھیک ہے جس کا عورت حکم کرتی ہے۔ پھر حکمت بِهِ الزوجۃ، البتہ ایک شرط ہے، اذا لم يتجاوز مہر سنت، جب وہ سنت والی مہر سے یعنی 500 درہم سے زیادہ نہ ہو، وہ ہوا، وہ مہر سنت کیا ہے؟ 500 درہم، 500 درہم ہے۔ وَكَذَا الْأَجْنَبِي لَوْ قِيلَ بِهِ، اور اسی طریقے سے اجنبی بھی مہر سنت سے نہیں بڑھائے گا مہر کو، لو قیل بالاجنبی،
اگر ہم اجنبی کے حوالے سے قائل ہو جائیں. کیوں؟ لروایت زرارہ عن الباقر علیہ السلام، اس لیے کہ جناب زرارہ صاحب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہر سنت سے نہیں بڑھا سکتے ہیں. وَعَلَّلَهُ، اور امام علیہ السلام نے اس بات کی علت بھی بیان کی ہے، بِأَنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، اذا حکمها لم یکن لها، جب شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تمہاری جو مرضی، تو لم یکن للبیوی، بیوی کو حق نہیں ہے ان تتجاوز ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ رسول اکرم کی سنت سے بڑھا کے قدم رکھے حق مہر میں. وتزوج علیہ نساءہ، اور اس حق مہر سے نہیں بڑھا سکتی جس پر رسول اکرم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شادی کی تھی. وَإِذَا حَكَّمَتْ ہو، اور جب وہ بیوی نے جو ہے کہا ہے شوہر کو کہا ہے تمہاری مرضی، فعلیہا، تو بیوی پر لازمی ہے ان تقبل حکمہ، کہ وہ شوہر کے اس حکم کو قبول کرے یعنی کہ جو وہ رقم طے کرتا ہے، قلیلاً کان او کثیراً، چاہے شوہر جو مقدار معین کرتا ہے وہ کم ہو یا وہ جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہو، اس عورت کو جو ہے کیا ہے وہ قبول کر. دخول، اگر شوہر دخول سے پہلے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، فَنِصْفُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ، تو پھر شوہر کو آدھی رقم دینی پڑے گی، ما، اس مہر کی، حکم بِهِ الْحَاكِمُ، جس کا وہ حاکم حکم کرے. اب حاکم سے مراد یا تو یہ لے حاکم شرع، یا حاکم سے مراد نہیں، اگر بیوی کو طے کرنے کا کہا گیا تو بیوی حاکم ہے مہر کی، اگر شوہر کو طے کیا گیا ہے تو شوہر حاکم ہے کس کا؟ اس حق مہر کے طے کرنے کا. لأن ذالک، اس لیے کہ یہ آدھے والا مسئلہ، هو الفرض الذی ینتصف بالطلاق، یہ وہی فرض ہے، یہ وہی مہر ہے جو آدھی ہو جاتی ہے طلاق کے ذریعے. سواء وقع الحکم قبل طلاق ام بعدہ، چاہے حکم یعنی یہ مہر کی مقدار طے کرنا طلاق سے پہلے ہوئی ہو یا طلاق کے بعد ہوئی ہو. وَقَذَا لو طلقها بعد الدخول، اور اسی طریقے سے اگر یہ شوہر بیوی کو دخول کے بعد طلاق دے دے تو لزم الحاکم الفرض، حاکم کے لیے ضروری ہے، یعنی جس نے یہ مہر طے کی ہے، الفرضو، تو وہ پوری کی پوری مہر دے دے جو اس کے ذہن میں تھی. واستقر فی ذمت زوج، اور وہ مہر پکی ہو جائے گی شوہر کے ذمے میں. وَلَوْ مَاتَ الْحَاكِمُ، اگر حاکم مر جائے، تو حاکم سے مراد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا حاکم شرع نہیں ہے، جو مہر کو طے کرنے والا ہے، وہ اگر اجنبی تھا یا شوہر تھا، دخول سے پہلے مر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ مَاتَ الْحَاكِمُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْحُكْمِ، داخل کرنے سے بھی پہلے اور اس مہر کے طے کرنے سے بھی پہلے مر جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس طریقے سے اس مسئلے کو جناب جو ہے کیا وہ حل کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے فالمروی فی صحیحۃ محمد ابن مسلم، وہ بات جو جناب محمد ابن مسلم سے روایت میں آئی ہے عن الباقر علیہ السلام، اس نے روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فی رجل تزوج امرأۃ، وہ مرد جس نے شادی کی تھی ایک عورت کے ساتھ، علی حکمہا، لیکن وہ مہر کا طے کرنا عورت کے ذمے تھا، اور حکم ہی یا شوہر کے ذمے تھا. فماتت، تو مرد مر گیا، او ماتت، یا وہ عورت مر گئی، قبل دخول سے پہلے، تو پھر امام نے کیا فرمایا؟ ان لہا المتعہ، عورت کو وہی جو پچھلے درس میں ہم نے متع والی بات کی، متع یعنی وہ شادی والا نہیں، جو ہے مہر متع تھا وہ اس کو ملے گا. والمیراث، اور میراث میں بھی دونوں ایک دوسرے کے حصے دار ہوں گے، لیکن ولا مہر لہا، اس کو پھر مہر نہیں ملے گی. وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی نظریے کی تائید کرتا ہے، ان مہر المثل، بھائی مہر المثل تو اس وقت دی جاتی ہے، لا یجب، واجب نہیں ہوتا، الا مع الدخول، مگر یہ کہ شوہر بیوی کے ساتھ دخول کرے، ولم یحصل، اور دخول تو حاصل نہیں ہوا، ولا مسمى، اور جو مہر طے کی گئے وہ بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ طے ابھی ہوئی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہ دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. ولا یجوز، اور جائز نہیں، اخلاء النکاح عن مہر، کہ نکاح خالی ہو مہر سے، فتجب المتعۃ، تو نتیجے میں جو ہے کہ وہ متعہ جو ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا. وہ متعہ کیا تھا جناب؟ وہ متعہ یہ تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. کیوں؟ اذ لا رابع، کوئی چوتھا قول تو ہے ہی نہیں،
یا یہ ہے کہ مہر المثل دی جائے یا معین مہر دی جائے یا مہر متع دی جائے ہو، تو چوتھا کوئی قول نہیں. وکیل قول کے مطابق یثبت لہا مہر المثل، ثابت ہوگا اس عورت کے لیے مہر المثل. کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ مہر المثل قیمت المعوض، یہ عوض ہے، اس کا معوض بضع تھا، بضع کی یہ قیمت ہے. حیث لم یتعین، جبکہ معین نہیں کیا گیا تھا غیر مہر مثل کو. اگر کوئی اور معین ہوتا تو وہ دینا ہوتا، تو نتیجے میں مہر المثل دینا ہوگا. وَلِأَنَّ الْمَهْرَ مَذْكُورٌ، اور دوسری بات یہ کہ مہر کا عقد میں تو ذکر ہے کہ مہر دی جائے گی. غایتہ، صرف یہ فرق ہے کہ انہو مجہول، یہ مہر مجہول ہے. فَإِذَا تَأَذَّرَتْ، تو جب مشکل ہو جائے معرفت المہر، مہر کی پہچان، وجب رجوع الی مہر المثل، واجب ہے کہ رجوع کیا جائے مہر مثل کی طرف. وہو، جناب یہ جو قول قیل ہے غیر مسموع، یہ سننے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ فی مقابلت نص صحیح، اس لیے کہ صحیح نص آئی ہے وہ کہتی ہے اس صورتحال میں مہر المثل نہیں ہے. ولا فرق موت الحاکم، کوئی فرق نہیں ہے جب حاکم مر جائے. ٹھیک ہے، کس چیز میں کوئی فرق نہیں؟ بین موت المحکوم علیہ، کہ محکوم علیہ بھی مر گیا ماہو حاکم کے ساتھ، وعدم ہی، یا وہ نہیں مرا ہے. اگر محکوم علیہ بھی مر گیا ہے تو اس کی حق مہر اس کے وارثوں کو ملے گی. کیوں؟ عملاً بے اطلاق نص، نص مطلق آئی ہے. اب پھر چلتے ہیں، صرف محکوم علیہ کو مارتے ہیں. ولو مات المحکوم علیہ وحدہ، اگر محکوم علیہ اکیلا مر جائے، فللحاکم الحکم، حاکم یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں مہر کو طے کرنا تھا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مہر کو طے کر دے. کیوں؟ اذ لا یشترط، اس لیے کہ شرط نہیں ہے حضور المحکوم علیہ، کہ محکوم علیہ بھی حاضر ہو عند الحاکم، حاکم کے پاس. وتفویض الیہ، اور مہر کا طے کرنا تو حاکم کے ہاتھ میں ہے. قد لزم بالعقد، اور یہ تفویض لازم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ مہر کو معین کرنا لازم ہو گیا عقد کے ذریعے. نتیجے میں فلا یبطل، مہر باطل نہیں ہوگی بموت المحکوم علیہ، محکوم علیہ کے مرنے سے. پھر ہم شک کرتے ہیں محکوم علیہ کے مرنے سے مہر ختم ہو گئی. ولاصالۃ بقاء المہر، اصل یہ ہے کہ مہر باقی ہے. ونص لا یعارض، اور نص بھی اس موت محکوم علیہ کے ساتھ ٹکر نہیں رکھتی ہے. وربما قیل بانہ موت الحاکم لا شیء، کہا گیا ہے کہ اگر حاکم مر جائے تو اس پر کوئی چیز جو کہ لازم نہیں ہوگی. وہ ضعیف، یہ قول قیل جو کہ وہ ضعیف ہے. ولو مات احد الزوجین، میں سے کوئی ایک مر جائے، مع تفویض البضع، جبکہ اس نے، عورت نے وہ کام شوہر کے حوالے کر دیا تھا قبل دخول، دخول سے پہلے، یعنی مہر کی بات ہی نہیں کی تھی. فلا شیء، تو پھر جو ہے یہاں پر شوہر کو کوئی بھی چیز دینی نہیں ہوگی. کیوں؟ لرضاہما بغیر مہر، اس لیے کہ بیوی شوہر دونوں راضی تھے کہ بغیر حق مہر کے یہ وہ اپنا کام چلائیں گے. جب راضی تھے تو کوئی چیز نہیں دینی پڑے گی. بولے صحیحۃ الحلبی عن صادق علیہ السلام، اور روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب حلبی صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی المتوفی عنہا زوجہا، اس عورت کے بارے میں کہ جس کا شوہر مر گیا تھا دخول سے پہلے. تو روایت کیا کہتی ہے؟ ان کان فرض لہا مہر، فرض پڑھیں تو یعنی طے کی گئی، یا فرض شوہر، اگر شوہر نے طے کی تھی اس عورت کے لیے کوئی حق مہر، فلہا، تو اس کو ملے گی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فرض مہرن، اور اگر شوہر نے کوئی مہر طے نہیں کی تھی اس بیوی کے لیے، فلا مہر لہا، تو اس کو کوئی بھی مہر نہیں ملے گی. وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ظَاهِرًا، یہ جو ہم نے مسئلہ بتایا یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو نتیجے میں ایک مرتبہ عورت حق مہر اپنے شوہر کے حوالے کرتی، جو دینا چاہو، تو پھر جو بھی وہ طے کرے گا وہ عورت کو قبول کرنا ہوگا. ایک مرتبہ یہ عورت اپنے پاس اختیار رکھتی ہے تو جو عورت طے کرے گی وہ شوہر کو قبول کرنی پڑے گی. شرط ہے کہ مہر سنت سے زیادہ نہ ہو. لیکن اگر عورت بضع شوہر کے حوالے کر دے اور دخول سے پہلے مر جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.